اب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو سن لیجیے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ سب دیوبندی جن میں یہ سارے شامل ہیں اراری مولوی، یہ ان کے پیر و مرشد ہیں سب کے، ہمارے بھی پیر و مرشد، لیکن ہم ان کا عرفان رکھتے ہیں. جو احترام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ایک عارف باللہ رکھتا ہے ویسا ان مجمع بازوں کو تو نصیب ہو ہی نہیں سکتا. سنیے کیا کہتے ہیں. کیوں اس پر کبھی اعتراض نہیں اٹھا؟ کیوں گرگٹ یاد نہیں آیا؟ کہتے ہیں تعلیم اسماء مردم را من بودم و آنچ بر روح طوفان شد و سبب نصرت او شد من بودم. آنچ ابراہیم را گلزار گشت من بودم. توریت موسیٰ من بودم. احیاء عیسیٰ میت را من بودم. قرآن مصطفیٰ من بودم. والحمدللہ رب العالمین. التفہیمات الالہیہ جلد نمبر 1 صفحہ 18 طبع مدنیہ برقی پریس. بجنور ہے لفظ یہاں، بجنور ہی ہے نا. ترجمہ تعلیم اسماء مردم را من بودم. وہ جو آدم کو تعلیم دی گئی تھی اسماء کی، جس میں کچھ مردان خدا کے کچھ رجال کے نام سکھائے گئے تھے، کہتے وہ میں ہی تھا، میرا ہی نام تھا اصل میں. اور نوح کے وقت جو نصرت آئی تھی وہ بھی میں ہی تھا، جس نے نوح اور اس کے ساتھیوں کو اس سیلاب سے بچایا اور نجات بخشی، میں تھا. ابراہیم پر جب آگ گلزار ہوئی تو میں تھا. میں ہی موسیٰ کی توریت تھا، میں ہی عیسیٰ کا احیاء موتا تھا، اور میں ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن تھا. اب بتائیے کہاں جائیں گے یہ لوگ؟ علم رکھتے ہیں، بددیانت ہے. کون کہہ سکتا ہے کہ اس مولوی صاحب نے جو علامہ کہلاتے ہیں یہ تذکرۃ الاولیاء نہیں پڑھی ہوگی؟ سب کچھ دکھائی دیتا ہے، مگر اپنی مرضی کی باتیں جس کے خلاف اچھالنی ہو اسے اچھال دیتے ہیں، اور جہاں ہاتھ رکھنا ہو ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ نہیں جانتے کہ اس کی سزا دلوں کا پتھر ہو جانا ہے، اور پھر پتھر دلوں سے کچھ نصیب نہیں ہوگا. یہ ہے حال ہمارے علماء کا جو آج کل حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف تعلی سے کام لیتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں اور بازاروں میں مجمع لگاتے ہیں اور نفرت کے بیج بوتے ہیں اور احمدیوں کے خلاف ہنگامہ آرائی کرتے ہیں. اس قسم کے چیتھرے میں نے دیکھا ہے. گلیوں میں لڑکے لیے پھرتے ہیں کچھ مدرسوں کے لڑکے، اور احمدیوں کے اوپر ان کی یعنی زندگی حرام ہو جاتی ہے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اسکولوں میں اس قسم کی چیزیں دکھا کر گالیاں دی جاتی ہیں، ان کے بستے چھین لیے جاتے، ان کی کاپیوں پہ سیاہیاں گر جاتی ہیں. ایسی ماؤں نے مجھے لکھا کہ اس قسم کا لٹریچر پڑھ کے اسکولوں میں ایسی نفرت کی آگ بھڑکائی گئی ہے کہ بعض دفعہ میرا بچہ روتا ہوا گھر آتا ہے کہ میں اب اسکول میں نہیں جاؤں گا. وہاں مسیح موت کو گندی گالیاں دیتے ہیں، بیہودہ لغو باتیں کرتے ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہیں اور پھر مجھے اس پہ مارتے بھی ہیں. جس قوم کے دل ایسے سخت اور ظالم ہو گئے ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں پر وہ اس طرح اپنی طبیعت کے بغض اچھالتے ہوں اور خدا کا خوف نہ رکھتے ہوں، جانتے ہوں کہ جس شخص نے جو کچھ کہا ہے وہ کس وجہ سے کہا ہے اور کیوں کہا ہے، اور اس سے پہلے بزرگوں نے بہت زیادہ اسی مضمون کی باتیں کی ہیں، لیکن محض بغض کی خاطر، محض عناد کے لیے ان کا ظلم ہر کس و ناقص پر چلتا ہے، عورتوں پر چلتا ہے، بوڑھوں پر، مردوں پر، بچوں پر، اور یہ گند پھیلاتے چلے جاتے ہیں اور ہمیں جواب دینے کی اجازت نہیں. کہا جاتا ہے تم اس کا جواب نہ دو اشتعال انگیزی ہوگی. یہ کیا ہے جو تم چیتھرے پھیلائے پھرتے ہو؟ یہ کیا چیز ہے؟ اشتعال انگیزی نہیں ہے. ہمارے جواب سے تو آگ بجھے گی. یہ تو وہی مضمون ہے جو فیض نے کہا تھا کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد. اچھی
امن کی تلاش ہے کہ کاٹنے والوں کو تو کھلا چھوڑ دو اور ان کو علاج جو پتھر ہیں ان کو بند کر دو، ان کو باندھ دو، لیکن یہاں تو پتھر کی اجازت نہیں، پھولوں کی اجازت مانگتے ہیں۔ ہم تو انہیں کچھ نہیں کہتے، ہم تو انہیں انسان ہی کہتے ہیں، مگر ہم چاہتے ہیں جواب دیں، ہم بتائیں بنی نوع انسان کو کہ یہ کس قسم کے انسان بنے ہوئے ہیں۔ انسان تو ہیں مگر ایسے انسان پہلے بھی گزرے ہیں، پہلے بھی معصوموں پر اس طرح ظلم کیا کرتے تھے، پہلے بھی ان کی باتیں اپنے مواضع سے ہٹا کر تحریف کر کے بیان کیا کرتے تھے۔ بس ہماری بات بھی سنو اور سنو کہ ہم کیا کہتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب جن دنوں میں زیاد صاحب کے زمانے میں یہ فیصلے ہو چکے تھے کہ جماعت کے خلاف ایک آرڈیننس جاری ہوگا، اس کی فضا میں ایک بھنک سی تھی اور ایک گونج سی نظر آ رہی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے۔ اس وقت میں نے بہت جلدی سے علماء کی مدد سے کچھ ان کو سمجھایا کہ کن خطوط پر لکھنا چاہیے، اور ایک ہمارے مجیب الرحمان صاحب سے کہا تھا وہ بھی لکھیں۔ تو ان کی کوششوں کو جوڑ کر کچھ چیزیں چن کر کچھ کو مختلف رنگ دے کر ایک کتابچہ تحریر کیا تھا جس کا نام تھا ایک حرف ناصحانہ۔ زیادہ تر تو انہی علماء کی کاوش تھی، مگر اس کو آخری شکل میں نے خود دی، اسے تقسیم کرایا۔ اس سے اتنا شدید رد عمل ہوا علماء میں اور حکومت میں کہ ہم حیران رہ گئے۔ اس میں یہ نہیں تھا کہ تم گندے ہو نعوذ باللہ من ذالک اور تم ایسے ہو تم ویسے ہو، اس رسالے میں یہ تھا کہ خدا کے لیے ہم پر جھوٹے الزام نہ لگاؤ، ہم یہ نہیں ہیں، یہ ہیں، جو تم کہتے ہو وہ نہیں ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے تھے کہ آپ کو قرآن سے کیسی محبت تھی، اللہ اور رسول سے کیسی محبت تھی، آپ کے اشعار، آپ کی نثر کے نمونے پیش کیے گئے تھے، اور اس کے نتیجے میں ایسا رد عمل دکھایا حکومت نے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہماری اسکیم پر اس کا بد اثر پڑے گا۔ وہ فیصلے جو ہم کر بیٹھے ہیں عوام کہیں گے کہ ان کے خلاف فیصلے کر رہے ہو، ان کی بات تو سنو کیا کہہ رہے ہیں۔ بجلی کی طرح صورت کے ساتھ سارے ملک میں وہ رسالے ضبط کر دیے گئے، اور جنہوں نے تقسیم کیے ان کو علماء کی ٹولیاں گھسیٹتی ہوئیں عدالتوں میں لے گئیں، تھانوں میں پہنچایا گیا، مارا گیا، ہر طرح سے ان پر مظالم کیے گئے۔ بعض لوگ سالوں اس مقدمے میں مبتلا رہے، ابھی بھی شاید کچھ باقی ہوں ان کے جن کے متعلق ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ ہر روز عدالت کے پھیرے، ہر مہینے، ہر 2 مہینے، 6 مہینے بعد، بعضوں کے سال کے بعد، لیکن ایک تلوار ہے جو لٹکی ہوئی ہے، اور عدالتوں میں جو ہمارے ہو رہا ہے وہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ کیا حالت ہے۔ تو بڑے بڑے شریف لوگ اس طرح اس مصیبت میں مبتلا ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے تھے ہمیں پھول پھینکنے کی اجازت دو، ہم پانی لائے ہیں اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اور حکومت پاکستان سے پوچھو تو کہتے ہیں ہم اس لیے تمہاری کتابیں شائع ہونے کی اجازت نہیں دیتے کہ اشتعال انگیزی ہوگی۔ عجیب منطق ہے۔ وہ جو حصہ اشتعال انگیزی کے قابل آپ لوگ سمجھتے ہیں، اس کو وہاں سے نکال کر جس کے ارد گرد اس کی تشریح موجود ہے، جس کو تشریح کے ساتھ پڑھا جائے تو کوئی اشتعال انگیزی ہو ہی نہیں سکتی، اس حصے کو سارے ملک میں مختلف اشتعال انگیزی کے رنگ پہنا کر شائع کرنے کی اجازت ہے، کھلی چھٹی ہے۔ اخباروں میں، رسالوں میں، چیتھروں میں، جگہ جگہ وہ قصے جو آگ لگانے والے قصے ہیں ان کے نزدیک وہ پھیلائے جا رہے ہیں، اور وہ عبارتیں جن میں وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا جڑا ہوا ہے، جن کو پڑھنے کے بعد ہر شریف النفس انسان جان لیتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اسے طے شائی نہیں سکتا، ان عبارتوں کو شائع کرنے کی اجازت نہیں۔ جس سے اشتعال انگیزی ہوتی ہے اس کی اجازت، جس سے اشتعال بجھتے ہیں اس کو دبا دیا گیا، اور دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو نا ہم اس لیے نہیں شائع ہونے دیتے، پتہ ہے آپ کو ان کتابوں کو شائع کر دیا تو ملک میں آگ لگ جائے گی۔